पिछले 25 हफ्ते हमने आपके साथ इस किले में गुजारे हैं। आज ये 26वां प्रोग्राम है। हर हफ्ते हम आपके साथ इस किले में वाक़े एक से एक खूबसूरत इमारत का तज़किरा करते रहे। आज हम किसी एक ख़ास इमारत का तज़किरा करने नहीं जा रहे, बल्कि वो छोटी छोटी इमारतें या कंस्ट्रक्टेड एरियाज़ जो अहम तो हैं, लेकिन उन पर एक अलग प्रोग्राम पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें इतना मटेरियल नहीं। उन तमाम जगहों को, उन तमाम छोटी छोटी इमारतों को और उन तमाम कंस्ट्रक्शंस को आज के प्रोग्राम में हम इकट्ठा करके पेश कर रहे हैं। ये इस सिलसिले में आज हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। तो आइए देखते हैं कि इस किला की कौन कौन सी हिस्से और कौन कौन सी इमारतें बाकी रह गई हैं। सबसे अहम हिस्सा तो आप यही ले लीजिए जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये अगर आप आलमगीरी दरवाजे से अंदर आएँ तो आपको एक बहुत बड़ी रैंप या ढलवान नज़र आती है। उस ढलवान के दाएं जानब ये एक पुरानी फसील है और ये जो उभरे हुए हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं, गोलाईदार हैं और दीवार के साथ लगे हुए हैं। इनको हम बटरसेस कहते हैं। इनका मकसद ये होता है कि अंदर चूँकि लेवल ऊंचा है और मिट्टी और भरे हुए जो इसका अंदर मटेरियल है उसका दबाव बाहर की तरफ है, तो दीवार को बाहर गिरने से रोकने के लिए ये बटरसेस तामीर कर दी जाती थी कि एक तो दीवार बाहर की तरफ झुके नहीं और ना ही वो गिरे। फिर इस रैंप के उस पार अगर हम देखें तो हमें सीढ़ियों की एक कतार नज़र आती है। और अगर आपको याद है कि जब हमने हाथी दरवाज़ा और हाथी दरवाजे के अंदर वाक़ सीढ़ियों का जिक्र किया था, तो वो सीढ़ियाँ इन सीढ़ियों से किस कदर मुशाबत रखती हैं, ये आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। ये सीढ़ियाँ भी घोड़े और हाथी चढ़ने के लिए इस्तेमाल होती थी। वो अलग बात है कि ये रास्ता एक सरकारी और खसूसी रास्ता नहीं था। खसूसी रास्ता हाथी पोल का था, जबकि यहाँ से सरकारी काफ़िले और दीगर लोग दाखिल होते। इन सीढ़ियों के इख्तिताम पर आपको एक बड़ा दरवाज़ा बना नज़र आता है और इस पर हमें वो हिंदू इन्फ्लुएंस नज़र आता है जो अकबर के दौर में वाज़े था। इसकी आर्च जो है वो ईंटों से बनी है, ऊपर चूने और गारे की तह है। दाएं बाएं छोटी बड़ी आपको मैकिकालेशंस नज़र आ रही हैं और आर्च नुमा दाखिले के अंदर लकड़ी का बना हुआ बहुत बड़ा दरवाज़ा है। इस दरवाजे से अगर आप अंदर जाएं तो आपको एक बहुत बड़ा पड़ावगाह नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे इस पड़ावगाह के अंदर ही हाथी और घोड़े जमा किए जाते थे। बड़ी रैंप के ऊपर आएँ और फिर अगर हम दाएं तरफ घूमें तो वहाँ हमें बहुत से बावर्ची खाने बने नज़र आते हैं। दरअसल ये सिर्फ बावर्ची खाने ही नहीं थे। ये इमारत जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बेशुमार स्टोर और गोदामों पर मुश्तमिल थी। इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से कि बहुत सी वॉल्ट्स और क्रॉस वॉल्ट्स थी जो इन कमरों का काम करती। इन बावर्ची खानों के सामने हमें एक बहुत बड़ा वसी मैदान नज़र आता है और तारीखदानों के बकौल तमाम किस्म की जो पकाई का काम होता था वो इसी मैदान में होता। इस मैदान के बाकी तीन अतराफ पर भी बहुत से कमरे हैं जो उस वक़्त गोदाम का काम करते। इसी मैदान के जनूब मगरबी सिमत में सीढ़ियों की एक और कतार है जो हमें इन स्टोर्स की छत पर लाती है। डलवान के दाएं तरफ तो शाही किला के बावर्ची खाने थे, लेकिन अगर आप डलवान के ऊपर आकर बाएं तरफ को मुड़ें तो आपको दो अहम इमारतें नज़र आती हैं। इनमें एक इमारत तो मोती मस्जिद की है और दूसरी इमारत मकातीब खाने की है। यह दीवार मकातीब खाने की जनूबी दीवार है। अगर आप इस सुराख को देख सकते हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसके अंदर जो मुख्तलिफ छोटे छोटे कमरे और बरामदे हैं, ये उनकी छत का लेवल है। लेकिन दीवार यहाँ से ऊपर चली गई है। इस दीवार के ऊपर तकरीबन इतनी चौड़ी एक छोटी सी नहर चलती है। यही नहर पानी को मोती मस्जिद तक पहुँचाती और फिर यहीं से ये निज़ाम जहांगीरी और शाहजहानी अहाते तक चला जाता। यहाँ से ही तमाम किले को पानी सप्लाई किया जाता। लेकिन इस पानी का मंबा कहाँ था? पानी का मंबा दरअसल इस प्लेटफार्म के इस हिस्सा में एक वसी सा कुआं है जिसका डायामीटर तकरीबन 20 फुट से भी ज़्यादा है। ये कुआं इस वक्त जो गहराई दिखा रहा है वो तकरीबन 100 फुट से ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि अव्वल तो जिस प्लेटफॉर्म पर किला बना है
وہی سطح زمین سے 50 فٹ بلند ہے، اور پھر پانی حاصل کرنے کے لیے اس کو مزید 40-50 فٹ کھودا گیا، لہٰذا اس کی گہرائی تقریباً 100 فٹ بن جاتی ہے۔ اس کنویں سے پانی نکال کر اس پانی کو ایک حوض میں جمع کیا جاتا، اور پھر وہاں سے پرشن ویل اور اسکرو پمپس کے ذریعے اٹھا کر اس نہر میں ڈال دیا جاتا، جہاں سے باقی قلعہ کو پانی کی سپلائی ہوتی۔ مکاتیب خانے اور دیوان عام کے درمیان ایک باغ ہے۔ اس باغ کی شمالی سمت میں ایک اور قدیم عمارت ہے۔ اب تو اس عمارت میں میوزیم قائم ہے، لیکن مغلوں کے دور میں ایسا لگتا ہے کہ یہ عمارت مکاتیب خانے کا ہی ایک حصہ تھی اور اسی بلڈنگ کی ایک کنٹینویشن ہے۔ یہ اس بات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ساتھ ہی دیوان عام کی عمارت ہے، اور دیوان عام میں جتنا بھی کاروبار ہوتا اس کا ریکارڈ مکاتیب خانے میں ہی رکھا جاتا، لہٰذا عین ممکن ہے کہ یہ عمارت بھی مکاتیب خانے کا ایک حصہ ہو۔ دیگر یہ کہ اس پہ جو آرچز ہیں ان پہ بھی ہمیں اسی ٹائپ کی اوگی کنسٹرکشن نظر آتی ہے جیسے کہ مکاتیب خانے کی مختلف آرچز پہ ہے۔ اس کا بالائی حصہ جو ہے وہ سکھوں کے دور میں تعمیر ہوا، اور اس کی اگر آپ بہت سی کنسٹرکشنز کا جائزہ لیں تو آپ بخوبی دیکھ سکیں گے کہ ان پر سکھ دور کا بہت انفلوئنس ہے۔ یہ کام سیمنٹ، چونے اور لکڑی میں کیا گیا۔ جہانگیری احاطہ قلعہ کے شمال مشرقی کونے میں واقع ہے، اور اس احاطہ کے بیچ میں ایک تالاب ہے۔ اس تالاب کے وسط میں ایک چھوٹا سا تخت ہے۔ تمام باغ کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس تالاب کو آپ نے اکثر پہلے پروگراموں میں دیکھا ہوگا، لیکن آج میں اس کا ذرا تفصیلاً آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تالاب ایک مربع شکل کا ہے، اور اس میں 6 قطاریں فواروں کی ہیں، اور ہر قطار میں 6 فوارے ہیں۔ ماسوائے اندرونی 4 فواروں کے، جن کی جگہ ایک چھوٹا سا تخت نصب کر دیا گیا ہے۔ یہ تخت 2 چھوٹے چھوٹے پلوں کے ذریعے جو مشرق اور مغرب کی جانب ہے کنارے سے ملا دیا گیا ہے۔ اس تخت کا فرش بعین ہی اسی طرح ہے جس طرح شیش محل کے برآمدے کا فرش ہے، البتہ اس کے اندر جو ایک چوکور حوض ہے اس کی خوبصورتی قابل دید ہے۔ اول یہاں وہ مور پنکھ بنائے گئے ہیں جو ہمیں شاہ جہانگیری دور میں اکثر نظر آتے ہیں، اور یہی موٹیوز پھر آگے چل کر شاہ جہان کے دور میں بھی چلتے ہیں اور اس کی تمام عمارتوں میں نظر آتے ہیں۔ ایک موٹیو یہاں نظر آتا ہے، اور ویسا ہی ایک موٹیو ریورس آرڈر میں یہاں درمیان میں ایک چھوٹی سی ڈپریشن ہے جس کے اندر ایک فوارہ لگا ہے۔ یہاں سے پانی آتا تو پھر اگر آپ بغور دیکھیں کہ دائیں بائیں 2 چھوٹے سوراخ ہیں، یہیں سے پانی خارج ہو جاتا، لہذا یہ تالاب کبھی چھوٹا سا تالاب بھرنے نہ پاتا۔ اس تخت کے چاروں جانب ایک چھوٹی سی دیوار ہے جو گرل پہ منحصر ہے، اور اس کا ہر موٹیو ایک ہیکساگن ہے، جبکہ بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے ستون نظر آتے ہیں ان پہ اورنج موٹیو نظر آتا ہے۔ یہ چھوٹی سی مسجد پائیں باغ کے مغرب میں واقع ہے۔ اب یہ بالکل خستہ حالت میں ہے۔ اس کے مغرب کی جانب ایک چھوٹی سی محراب نظر آ رہی ہے جو کبھی سنگ مرمر سے مزین تھی، اب سنگ مرمر صرف کناروں پہ رہ گیا ہے۔ اسی طرح یہ اس کے سینکچری کا حصہ ہے جو صحن سے تھوڑا بلند تھا، اور اس میں بھی کہیں کہیں ہمیں سنگ مرمر کے آثار نظر آتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اس کا فرش بھی سنگ مرمر سے ڈھکا ہوا تھا۔ صحن کا فرش نسبتاً نچلی سطح پہ ہے، اور اس کے جو ڈیزائن ہیں ان کی کنفیگوریشن بالکل ویسے ہی ہے جیسے شیش محل کے برآمدے کا فرش ہے، یا پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو فرش تخت کا دیکھا جہانگیری احاطہ کے اندر، اس کا فرش بھی بالکل انہی ڈیزائنوں پر مشتمل ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں سفید سنگ مرمر میں سیاہ لائنیں ہیں، جبکہ ان جگہوں پر سفید سنگ مرمر کے علاوہ پیلا پتھر اور پھر سنگ ابری یا ویریگیٹڈ سٹون بھی استعمال کیا گیا تھا۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک مربع چھوٹا سا کبھی حوض تھا، یہ بھی اب مکمل طور پر برباد ہو چکا ہے۔ شمالی سمت میں ایک چھوٹی سی ڈرین ہے جو زائد پانی کو باہر لے جاتی تھی۔ مسجد کی 3 سمتوں میں، یعنی صرف مغرب کی سمت کو چھوڑ کر باقی ہر 3 سمتوں میں چھوٹے چھوٹے دروازے دیے گئے ہیں جو اس مسجد میں داخلے اور خروج کے لیے استعمال ہوتے۔ ہاتھی دروازے سے داخل ہو کر جب آپ طویل سیڑھیوں کا ایک سلسلہ طے کر کے اوپر آتے ہیں
تو یہ بڑا احاطہ آپ کو نظر آتا ہے جو میری بائیں جانب واقع ہے. یہ احاطہ دراصل ایک ہال آف پروکلمیشن تھا جہاں شاہی قافلے کے آنے کی منادی کی جاتی اور ان تمام دروں میں منادی کرنے والے کھڑے ہوتے. اس میں ایک بڑا در آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, بالکل اسی قسم کا ایک بڑی آرچ اس کے سامنے ہے, جبکہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بھی اسی قسم کی ایک بڑی آرچ تھی جو دروازے کا کام کرتی, اور پھر اس کے بالکل سامنے جہاں وہ گنبد والی عمارت ہے وہاں بھی ایسی ہی ایک آرچ تھی جو اب گر چکی ہے. اس آرچ کو گرانے کے بعد سکھ دور میں یہ چھوٹا سا ایک مندر تعمیر کیا گیا. اس مندر میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو سکھ آرکیٹیکچر میں پائی جاتی ہیں. قلعہ لاہور کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ لاہور کا شہر. تاہم یہ اس وقت تاریخ میں ذکر میں آتا ہے جب یہاں محمود غزنوی کا دور شروع ہوا اور ایاز پنجاب کا گورنر بنا. ایاز نے ہی اس قلعہ میں اپنی رہائش اختیار کی, لیکن اس وقت یہ قلعہ کچی اینٹوں پر مشتمل تھا. اس قلعے کو عروج اس وقت حاصل ہوا جب مغلوں کا دور شروع ہوا اور اکبر بادشاہ نے اسے ایک بار پھر نئے سرے سے تعمیر کروایا. اکبر بادشاہ کے دور سے لے کر اورنگزیب کے اختتام تک اس قلعے نے اپنا عروج دیکھا ہے, یا یوں کہیے کہ اپنے ابتدا سے آخر تک اس قلعہ نے تاریخ کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے اور ان کا گواہ بنا. ہم نے آپ کے ساتھ اس قلعہ میں تقریباً نصف سال گزارا ہے. 26 قسطوں پر مشتمل یہ پروگرام آج اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کو ان تمام عمارتوں سے متعارف کرائیں جو مغل شہنشاہوں نے اس میں تعمیر کروائیں. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.